السلام علیکم. آج ہم علی بخش سبق کا خلاصہ کریں گے. تو خلاصے سے پہلے ہم اہم نکات دیکھتے ہیں، بعد میں ہم انہی اہم نکات کی مدد سے خلاصہ لکھیں گے. تو اہم نکات جو ہیں وہ ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. سب سے پہلے مصنف کی خواجہ عبدالرحیم سے ملاقات ہوتی ہے، پھر خواجہ عبدالرحیم جو ہیں وہ مصنف کو جاوید منزل لے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی ملاقات علی بخش سے ہوتی ہے. علی بخش پھر جھنگ جاتے ہیں مصنف کے ساتھ، اور راستے میں علی بخش مصنف کو علامہ اقبال کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر مصنف کو علی بخش بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال دنیا سے کیسے رخصت ہوئے. علامہ اقبال پھر رات کو اٹھتے تھے، علی بخش جو ہے وہ ان کے قریب ہی سوتا تھا. اور اس کے بعد سبق میں علامہ اقبال کی اولاد کا ذکر ہے، اور آخر میں ہم کپتان مہابت خان کا پڑھیں گے. تو اب ہم انہی اہم نکات کی مدد سے سبق کا خلاصہ کرتے ہیں. تو خلاصہ یوں ہوگا: علی بخش علامہ اقبال کے ذاتی ملازم تھے. ان کی زبانی مصنف نے علامہ محمد اقبال کی نجی زندگی کے بارے میں مختلف اور دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں. ایک روز مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا تو خواجہ عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو حکومت نے لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے. کچھ لوگ اسے زمین کا قبضہ نہیں دے رہے. خواجہ صاحب نے مصنف کو علی بخش کی مدد کے لیے کہا. مصنف نے فوراً حامی بھر لی. خواجہ صاحب مصنف کو جاوید منزل لے گئے اور علی بخش کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے زمین کا قبضہ چھڑوانے کا یقین دلایا. خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ جانے پر آمادہ ہو گیا. جب علی بخش کار میں مصنف کے ساتھ بیٹھ گیا تو مصنف نے سوچا کہ اگر علامہ اقبال علی بخش کی زندگی کا واقعی ایک حصہ ہے تو یہ جور عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا. تھوڑی سی خاموشی کے بعد ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش بولا کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ مسجدوں کے سامنے کبھی ایسا رش نظر نہیں آیا. شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں اپنے ایک مرید مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر تشریف لائے تھے. مزید بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پلاؤ، سیخ کباب اور پھلوں میں آم پسند کرتے تھے. وفات سے کچھ برس پہلے گلا بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا. علی بخش نے بتایا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا وہ ان کے بالکل قریب تھا. صبح سویرے انہیں فروٹ سالڈ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی. 5:10 پر ان کی آنکھوں میں تیز اور نیلی چمک آئی. زبان سے اللہ ہی اللہ کا ورد ہوا. علی بخش نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ کر جھنجھوڑا مگر وہ رخصت ہو گئے تھے. علی بخش نے مزید بتایا کہ علامہ اقبال اسے اپنے کمرے کے نزدیک سلاتے. رات 2-2:30 بجے اٹھتے، وضو کر کے نماز پڑھتے. نماز کے بعد دیر تک سجدے میں پڑے رہتے، پھر بستر پر آ لیٹتے. میں حقہ تازہ کر کے لاتا، وہ 1-2 کش لگاتے. کبھی سو جاتے، کبھی صبح تک کروٹیں بدلتے رہتے. ڈاکٹر صاحب کی عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھار رات کو سوتے میں ایک جھٹکا لگتا تو مجھے بلاتے. میں ان کی ہدایت کے مطابق گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور سے دباتا. اکثر سفر کے دوران میں روٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے کھانا نہ کھاتا تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ ایسے بھوکے نہ رہا کرو، وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے. علامہ محمد اقبال کی بیوی کا انتقال ہوا تو جاوید اور منیرہ بی بی بہت کم سن تھے. علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی ان کے لیے بطور نرس میسر آ گئی تھی. مصنف جھنگ پہنچا
تو ایک رات علی بخش کو اپنے ساتھ رکھا، پھر اگلی صبح ایک نہایت قابل اور فرشناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیا۔ کپتان محبت خان نے نہایت عقیدت سے علی بخش کو سینے سے لگایا اور اعلان کیا کہ وہ علی بخش کو اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور قبضہ دلا کر ہی لوٹے گا۔ تو یہ تھا علی بخش سبق کا خلاصہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس خلاصے کی اچھی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ کلاس۔